ایک لڑکی، اس کی مردہ بہن، ایک پرسرار ستیلی ماں اور ایسا راز جسے جاننے کے بعد پوری فلم دوبارہ دیکھنے کا دل کرے گا۔ ہماری آج کی کہانی کی شروعات دو بہنوں سومی اور سوہین سے ہوتی ہے، جن کی زندگی اپنی ماں کی موت کے بعد مکمل طور پر بدل چکی ہوتی ہے۔ ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن ان کی ستیلی ماں کا رویہ دونوں بہنوں کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ دوسری طرف سومی خود بھی ایک ذہنی بیماری کا شکار ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے بار بار یادداشت کے مسائل پیش آتے ہیں۔ ابتدا میں وہ ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، جہاں ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے، کیا تم جانتی ہو کہ تم کون ہو؟ لیکن اس سوال کا جواب سننے سے پہلے ہی منظر بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بہنیں اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آتی ہیں۔ راستے بعد دونوں بہنیں ہنستی کھیلتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان بے حد محبت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ان کی ہنسی کی آواز ستیلی ماں سنتی ہے، وہ فوراً انہیں اندر بلا لیتی ہے۔ سومی پہلے ہی جانتی ہوتی ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر انہیں ڈانٹے گی، اس لیے وہ اپنی چھوٹی بہن کو وہاں سے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کمرے میں پہنچ کر سومی دیکھتی ہے کہ اس کا پورا کمرہ پہلے سے زیادہ صاف ستھرا اور ترتیب سے رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتی کہ یہ سب اس کی ستیلی ماں نے کیا ہے، لیکن اسے یہ بالکل پسند نہیں آتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ عورت اس کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے۔ سومی کو لگتا ہے کہ اس کی ستیلی ماں یہ سب صرف اس کے والد کے سامنے اچھا بننے کے لیے کرتی ہے۔ غصے میں فوراً اپنے والد کے کمرے میں جا کر ان کے کپڑے خود ترتیب دینے لگتی ہے، تاکہ اس کی ستیلی ماں کو یہ موقع ہی نہ ملے۔ یہ دیکھ کر ستیلی ماں کو بھی بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ سومی سے کہتی ہے، یہ صرف تمہارے والد نہیں، میرے شوہر بھی ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر تلخ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے والد فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے وہ شخص اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سومی کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو گھر بلایا ہے تاکہ سومی کو کچھ دیر بہتر محسوس ہو۔ دوسری طرف ستیلی ماں کہتی ہے کہ اس نے بھی کچھ مہمانوں کو کھانے پر بلایا ہے، لیکن اس بات پر بھی دونوں کے درمیان دوبارہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کار والد بحث ختم کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ جاتے جاتے اپنی بیوی کے لیے میڈیسن بھی رکھ دیتے ہیں۔ رات ہونے پر سوہین ایک ڈراؤنا خواب دیکھتی ہے، جس میں اس کی ستیلی ماں اسے ڈرا رہی ہوتی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر فوراً سومی کے پاس آ جاتی ہے۔ سومی اپنی بہن کو گلے لگا کر اپنے ساتھ سلا لیتی ہے تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کرے، لیکن اس طرح صرف سوہین نہیں بلکہ سومی بھی ایک خوفناک خواب دیکھتی ہے۔ خواب میں اسے اپنی مردہ ماں نظر آتی ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کے جسم پر خون لگا ہوا ہے۔ خوف سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن اچانک اسے اپنی ماں کا سایہ اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کا کٹا ہوا سر آہستہ آہستہ اس کی ستیلی ماں کے جسم پر آ جاتا ہے۔ اگلے لمحے سومی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک خواب ہی دیکھ رہی ہے۔ صبح اس کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے اور وہ میڈیسن لینے کے لیے نیچے جاتی ہے۔ اتفاق سے اسی وقت اس کی ستیلی ماں بھی کہتی ہے کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہے۔ اس طرح سومی کو ایک پرانا ڈبہ ملتا ہے جو اس کی اصلی ماں کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر خاندان کی پرانی تصویریں رکھی ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں بہنوں کی حقیقی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہی فلم ماضی کی ایک جھلک دکھاتی ہے، جہاں معلوم ہوتا ہے کہ سومی کی ماں کافی عرصے سے شدید بیمار تھی۔ اسی بیماری کے دوران ان کے والد نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس رکھی تھی، اور وہی نرس بعد میں اس کی دوسری بیوی یعنی دونوں بہنوں کی ستیلی ماں بن گئی۔ یہ حقیقت جان کر سومی کے دل میں اس عورت کے لیے نفرت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کی ستیلی ماں نے اس کی ماں کی جگہ چھین لی ہے۔ اس طرح سومی کی چھوٹی بہن وہاں آتی ہے، وہ اسے غصہ نہ کرنے کا کہتی ہے۔ سومی کی نظر اس کے ہاتھ پر لگے ایک نشان پر پڑتی ہے، تو وہ فوراً پریشان ہو کر پوچھتی ہے، یہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سب اس کی ستیلی ماں نے کیا ہے۔ اس طرح سومی کے انکل اور آنٹی ڈنر پر آتے ہیں۔ کھانے کی میز پر دونوں بہنیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اچانک آنٹی کو عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، وہ بے چین ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ جلدی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی پرسرار سایہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک چھوٹی بچی کی روح دیکھی ہے۔ دوسری طرف گھر میں ستیلی ماں کو بھی انہی جگہوں پر عجیب احساس ہونے لگتا ہے۔ اسے زمین پر ایک چھوٹی سی ہیئر پن نظر آتی ہے۔ جیسے وہ اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے، اچانک کوئی دوسرا ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہ زور سے چیخ اٹھتی ہے اور پیچھے ایک سبز کپڑا پہنے ہوئے ایک لڑکی کا سایہ بھی دیکھتی ہے۔ خوف زدہ ہو کر وہ یہ سب اپنے شوہر کو بتاتی ہے، لیکن انہیں اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ اس کے بعد سومی کا والد اس کے پاس آتا ہے اور نرمی سے پوچھتا ہے کہ آخر اس گھر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، مگر سومی کچھ نہیں بتاتی، کیونکہ اب اسے اپنے والد پر بھی اعتبار نہیں۔ ایک دن سومی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے، وہ اسے سیٹی پہ جانا سکھاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ پرندوں کو کیسے شکار کیا جاتا ہے۔ اگلی صبح پورے گھر کے سامنے بہت سے مردہ پرندے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ستیلی ماں غصے میں آ جاتی ہے اور سومی کی چھوٹی بہن کو پکڑ کر ایک الماری میں بند کر دیتی ہے۔ سومی فوراً جا کر الماری کھولتی ہے اور اپنی بہن کو باہر نکالتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اتنے میں اس کا والد بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوا؟ سومی چیخ کر کہتی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہماری ستیلی ماں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ لیکن اسی لمحے فلم کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے۔ اس کا والد حیران ہو کر کہتا ہے، سومی تمہاری چھوٹی بہن تو بہت پہلے مر چکی ہے۔ یہ سنتے سومی کے پیچھے کھڑی اس کی بہن آہستہ آہستہ غائب ہونے لگتی ہے۔ تب حقیقت سامنے آتی ہے کہ سوہین شروع سے ہی وہاں موجود ہی نہیں تھی، بلکہ وہ صرف سومی کے ذہن کا ایک وہم تھا۔ اپنی بہن کی موت کا صدمہ سومی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ شدید ذہنی بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فلم کے آغاز میں وہ ذہنی ہاسپٹل میں دکھائی گئی تھی۔ سومی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور شدید غصے میں آ جاتی ہے، اور اس بار وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ستیلی میں ایک بڑی بوری میں کسی کو بند کر کے بری طرح مار رہی ہے۔ سومی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بھی صرف اس کا وہم ہوتا ہے۔ وہ غصے میں ستیلی ماں پر حملہ کر دیتی ہے اور دونوں کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ستیلی ماں بھی اس پر حملہ کرتی ہے، لیکن اسی وقت سومی کا والد آ کر دونوں کو الگ کر دیتا ہے۔ پھر فلم ایک اور حیران کن سچائی دکھاتی ہے۔ والد صوفے پر بیٹھی سومی کو بار بار سومی سومی کہہ کر پکار رہا ہوتا ہے،
लेकिन सोमी की नज़र में वहाँ इसकी सुतीली माँ बैठी होती है। जब कैमरा असल मंजर दिखाता है तो मालूम होता है कि हकीकत में सोफे पर सिर्फ सोमी ही मौजूद है और वो खुद ही अपनी सुतीली माँ का किरदार भी अदा कर रही है। यहाँ पूरी कहानी उलट जाती है। असल हकीकत ये थी कि जब वो इस घर में वापस आए थे तो सिर्फ 2 लोग थे, सोमी और इसके वालिद। इसकी हकीकी माँ पहले इंतकाल कर चुकी थी और इसकी छोटी बहन भी मर चुकी थी, लेकिन सोमी इन दोनों की मौत कबूल नहीं कर पा रही थी। इससे भी बड़ा इंकशाफ ये होता है कि जिस तलीमा से वो मुसलसल नफरत करती रही वो हकीकत में वहाँ मौजूद ही नहीं थी। वो किरदार भी सोमी के जहन ने खुद तख्लीक किया था और वो खुद ही कभी सौतेली माँ बन जाती और कभी खुद अपने असर रूह में आ जाती थी। अब तक घर में होने वाली ज्यादातर झगड़े, खौफनाक वाकयात और पुरसरार मनाजर सिर्फ सोमी के जहनी मर्द और इसकी बिखरी हुई शख्सियत का नतीजा थे। हकीकत और वहम इसके जहन में इस हद तक मिल चुके थे कि वो खुद भी इन दोनों में फर्क नहीं कर पा रही थी। आखिर में सोमी की जहनी हालत मजीद बिगड़ने लगती है और इसे दोबारा जहनी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वो नर्स जिसे सोमी हमेशा अपनी सौतेली माँ समझती रही थी वापस इसी घर में आ जाती है। यहीं से फिल्म का सबसे पेचीदा और हैरानकुन हिस्सा शुरू होता है। हॉस्पिटल में सोमी को अचानक किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। हैरत की बात यह है कि इसी वक्त घर में मौजूद नर्स को भी यही आवाज़ सुनाई देती है। वो खुद से कहती है सोहेन तो कभी भी सीटी बजाना नहीं जानती थी, क्या मरने के बाद इसने ये सीख लिया? चंद लम्हों बाद अचानक सोहेन की रूह इस नर्स पर हमला कर देती है और इसे जान से मार देती है। इस वक्त हॉस्पिटल में बैठी सोमी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो अपनी हकीकत और अपने वहम दोनों में इस औरत से शदीद नफरत करती थी। इसके लिए ऐसा लगता है जैसे आखिरकार इसे इंसाफ मिल गया और वो पहली बार सुकून का सांस लेती है। इसके बाद फिल्म असल हकीकत से पर्दा उठाती है। जब सोमी की हकीकी माँ शदीद बीमार रहने लगी तो इसके वालिद ने इसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी। वक्त गुजरने के साथ सोमी के वालिद को इस नर्स से मोहब्बत हो गई। घर के दूसरे अफराद खासतौर पर सोमी के अंकल और आंटी भी चाहते थे कि वो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करे, इसलिए वो इस रिश्ते से खुश थे। लेकिन सोमी और इसकी छोटी बहन ये सब हरगिज कबूल नहीं कर सके। आखिर सोमी की माँ शदीद ज़हनी दबाव में आकर अपने कमरे की अलमारी में फंदा लगाकर खुदकुशी कर लेती है। कुछ देर बाद सोहेन अपनी माँ को ढूंढते हुए इसी अलमारी के पास पहुँचती है। जब वो अपनी माँ की लाश देखती है तो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी तरह पूरी भारी अलमारी इसके ऊपर आ गिरती है। अलमारी के नीचे दबने की वजह से इसका दम घुट जाता है और वो भी मौके पर ही जान की बाजी हार जाती है। अलमारी गिरने की आवाज़ सुनकर नर्स फौरन वहाँ पहुँचती है और चंद लम्हों बाद सोमी भी कमरे में आ जाती है। अपनी माँ और बहन को इस हालत में देखकर सोमी मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और गुस्से में नर्स पर चीखने लगती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी माँ और मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। नर्स रोते हुए वजाहत देती कि इसका कभी ऐसा इरादा नहीं था और वो सिर्फ इनकी मदद करना चाहती थी। फिर वो सोमी से कहती है अगर तुम वाकई मुझे इन सब का जिम्मेदार समझती हो तो याद रखना तुम पूरी जिंदगी इस गलत फहमी पर पछताओगी। लेकिन सोमी एक ही वक्त में अपनी माँ की खुदकुशी, बहन की अलमनाक मौत और इस खौफनाक सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी लम्हे इसकी ज़हनी हालत मुकम्मल तौर पर बिखर जाती है और वो हकीकत और वहम में फ़र्क करना हमेशा के लिए खो बैठती है। यही फिल्म का सबसे बड़ा राज सामने आता है कि पूरी कहानी में जो सौतेली माँ, छोटी बहन और खौफनाक वाक़यात दिखाए गए थे, इनमें से ज़्यादातर सोमी के टूटे ज़हन की पैदावार थे। इस सदमे और ज़हनी बीमारी ने इसके अंदर एक ऐसी फर्जी दुनिया बना दी थी जिसे वो हकीकत समझ कर जीती रही। इसी दिल दहला देने वाले इंकशाफ के साथ ये नफसियाती हॉरर फिल्म और इख्तिताम को पहुँचती है। तो दोस्तों ये थी आज की दिमाग घुमा देने वाली फिल्म जिसमें असल खौफ भूतों से नहीं बल्कि इंसानों के टूटे हुए जहन से था। अगर आपको ये मूवी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी बेहतरीन हॉलीवुड मूवी समरीज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।